ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الی ولم يوحى الیہ شیء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبعد۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 24واں مقالہ ہے اور عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا اتہام بر احادیث خیر الانام۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کئی نمونے اپنے سابقہ حلقات میں پیش کیے۔ اسی سلسلے کا ہم اب 23واں نمونہ پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی تحفہ ندوہ مندرج روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 96 میں کہتا ہے، قرآن نے گواہی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی دی ہے، پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے، اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے، اور میرے لیے آسمان نے گواہی دی اور زمین نے بھی، اور کوئی نبی نہیں جو میرے لیے گواہی نہیں دے چکا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قول میں جو مرزا صاحب کی وضع ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی یعنی قرآن کریم پہ اتہام لگا رہے ہیں، پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ افتراء پردازی کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کہتے ہیں جی قرآن میں یوں آیا ہے، قرآن میری گواہی دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مرزا صاحب نے زمین و آسمان کو بھی متہم کر دیا کہ وہ بھی میری گواہی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا عالم جانتا ہے کہ ایسی گواہی کا نمونہ کہ جس زمانے کہ پورا زمانہ میری گواہی دے، قرآن میری گواہی دے، زمین و آسمان میری گواہی دیں، اور ہر نبی میری گواہی دے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کن کن پہ مرزا صاحب کا یہ افتراء ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سابقہ انبیاء پر، اور آسمان و زمین پر۔ اب یہ قول کسی بھی صحیفے، کسی بھی آسمانی کتاب، قرآن مجید، احادیث نبویہ کے مجموعہ میں کہیں بھی موجود نہیں۔ اب اگلا نمونہ دیکھیے جو 24واں بنتا ہے نمبر میں، مرزا قادیانی آئینہ کمالات اسلام مندرج روحانی خزائن صفحہ 5 صفحہ 356 اور جلد 5 میں کہتا ہے، اور میرا یہ بیان ہے کہ میرے تمام دعاوی قرآن کریم اور حدیث نبویہ اور اولیاء گزشتہ کی پیش گوئیوں سے ثابت ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم مرزا صاحب کے دعووں کے
ثبوت کے لیے ہیں، احادیث نبویہ ہیں، اور اولیاء گزشتہ وہ تمام حضرات ان کی پیش گوئیاں کہ مرزا قادیانی نے اپنے اس قول میں اور اپنے ادعا میں یہ کہا کہ اس کے جتنے بھی دعوے ہیں، یعنی مجدد ہونا، محدث ہونا، ذلی نبی ہونا، تشریعی نبی ہونا، غیر تشریعی نبی ہونا، مستقل نبی ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ احادیث نبویہ سے ان کی تصدیق ہو رہی ہے، اور اولیاء کرام جو سابقین ہیں سبھی ان دعووں کے مؤید ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی انسان نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ مرزا قادیانی کے دعووں کی وہ تائید کر رہا ہے، یا کوئی بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں صحاح ہوں، سنن ہوں، یا اس کے علاوہ جس قدر بھی آثار ہیں ان میں کوئی بات ایسی وارد ہے، یا سابق اولیاء کسی نے مرزا کے دعووں کی پیش گوئی کی ہو؟ بلا شک و شبہ ہرگز ہرگز یہ اسناد اور یہ نسبت کذب پہ مبنی ہے، اور یہ قول بالکل مرزا غلام احمد قادیانی کا وضع کردہ کلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ، اس کے نبیوں، امت کے صالحین سبھی پہ افطرا پردازی ہے۔ اور بلا شک مرزا غلام احمد قادیانی اپنے سے پہلے جتنے بھی وضاعین گزرے ہیں ان سب سے سبقت لے گیا، کیونکہ وہ بیک وقت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، سابقہ امم اور ان کے صالحین پہ افتاء پردازی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ فقط مرزا غلام احمد قادیانی کا اسلوب ہے۔ اسی چیز کا 25واں نمونہ پیش خدمت ہے، وہ ضمیمہ براہین احمدیہ مندرج روحانی خزائن صفحہ 21 260 صفحہ میں کہتا ہے، خدا نے آدم کو چھٹے دن بروز جمعہ بوقت عصر پیدا کیا، توریت اور قرآن اور احادیث سے یہی ثابت ہے۔ ہم اتنا سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں قادیانیت سے کہ مرزا نے جو اپنی اس قول میں اللہ کی وحی پر افتراء پردازی کی، پھر قرآن و حدیث اور تورات پر بھی اب قادیانیت کا واجب ہے کہ یا اس کے مرجع کی تعیین کرے جس میں یہ حوالہ موجود ہے، یا پھر مرزا صاحب کے اس قول کی تغلید کرتے ہوئے ان سے براءت کا اظہار کرے۔ یہی ہماری نصیحت ہے ابناء قادیانیت کو کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اور دنیا میں سبیل الہدا کو اختیار کرتے ہوئے ان سے براءت کا اظہار کریں۔ 26واں نمونہ اسی بات کا، مرزا قادیانی تتمہ حقیقت وحی، اس کے حاشیہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 497 میں کہتا ہے، احادیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے وقت عیسائی قوم کثرت سے دنیا میں پھیل جائے گی۔ ہمارا سوال قادیانی سے یہ ہے کہ اس قول مذکور کا مرجع کیا ہے؟ قادیانیت متعین کرے، یا پھر اعتراف کر لے کہ یہ قائل جھوٹا ہے اور یہ قول اس کی طرف سے وضع کردہ ہے، اور بہتری یہ ہے کہ ان کی نجات اور ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ وہ اس کے قائل سے براءت کا اظہار کر دے۔ اب 27واں نمونہ آج کے اس حلقے میں ہم پیش کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی تتمہ حقیقت الوحی مندرج روحانی خزائن
22 جلد 496 میں کہتا ہے، دوسری طرف ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ مسیح موعود کے وقت میں تقریباً تمام زمین پر عیسائی سلطنت قوت اور شوکت رکھتی ہوگی۔ ہم قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ ان احادیث کو یا ان میں سے ایک ہی حدیث کو صحت مرجع کے ساتھ بیان کر دیں کہ کہاں پر عیسائی سلطنت قوت اور شوکت رکھتی ہوگی اور اس وقت مسیح موعود کا ظہور ہوگا، تو مرجع متعین کریں یا یہ گواہی دے دیں کہ اس کا قائل جھوٹا ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ مہدی ہے، نہ وہ مسیح ہے، نہ وہ مسیح موعود ہے، بلکہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس کی طرف نسبت سے براعت کا اظہار ضروری ہے، اور بلکہ اس پہ انکار کرنا بھی واجب ہے، اور اسے قبول کرنا درست نہیں۔ نجات صرف اور صرف حضرت خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہے، ایسے جھوٹے کی طرف نسبت میں نہیں ہے۔ آج کے اس حلقے میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔